بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام محمد عمر ہے اور میرے فادر نیم منظور احمد ہے اور میرا تعلق ٹیم یوتھ انسائٹ سے ہے. یہ آج ہماری میٹنگ کا پہلا کنسرن تھا جس میں میری ملاقات جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں سے ہوئی. تو ابھی شراز احمد اوان صاحب بول رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں جو بھی دینی لحاظ سے جو ہماری گائیڈنس تھی وہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ مہیا کی. تو اب جو ہے وہ میں نے آپ کو جو وہ موجودہ حالات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ آج کل چل کیا رہا. دیکھیں، کہا جاتا ہے ٹیچر از دا ویپن آف دی نیشن. کسی بھی قوم کا جو ویپن ہے وہ اس قوم کے ٹیچر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک یہودی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ تم تباہ کر دو. اس نے کہا ہاں بالکل، ہم جو ہے وہ تم سے جنگ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو جنگ چاہتے ہو تو یہ بتاؤ تمہاری فجر کی جو ہے وہ جماعت میں صبح کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 1 یا 1.5 صاحب. اس نے کہا پھر سوچنا چھوڑ دو، پھر تم نہیں کر سکتے. یہی چیز ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر آج کل دیکھا جائے آج کل کے دور میں تو میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ ہم نے اپنی یوتھ کی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی. اب تربیت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، آج کل صرف اور صرف یہودی ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھا تو ہم لیتے ہیں، پڑھا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو ایسے کر لو ویسے کر لو، پڑھ تو لیا لیکن تربیت کیسے ہوئی؟ تربیت تو ہے ایک انسان کی جو اندر روح ہے یہ اس کے اوپر ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ ورک ہوتا ہے، روح ہی ہے جو انسان کے جسم کو جگائے رکھتی ہے. اگر روح نکل جائے تو آپ کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی عمر بھائی اینڈ ہے، اب اس کو جو ہے وہ دفناؤ. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ انسان کا جو تعلق ہے جسم کا وہ روح سے ہے. ٹھیک ہے، اب جو آج کل کی جو بات ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یہ یہودی لوگ کیا کر رہے ہیں، سائنس کے اوپر ورک کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کیا موٹو ہے؟ اب اگر کوئی بھی جو ہے ہمارے پاس جو بایولوجیکل سائنس ہے ان کا یہ موٹو ہے کہ یہ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو امورٹل کر دیا جائے، یعنی کہ موت نہ آئے. ٹھیک ہے، اور آن دی ادر ہینڈ دوسری سائنسز جو ہیں وہ یہ چیز جو ہیں وہ کر رہی ہیں کہ جو ہے وہ ہماری جو مطلب جو ہم نے ٹریولنگ کرنی ہے وہ جو فاصلہ ہے وہ زیرو ہو جائے. مطلب مثال کے طور پر میں ابھی یہاں بیٹھا تھا، کچھ دیر بعد میں نے کسی اور جگہ پر ٹریول کرنا ہے تو یہ ود ان سیکنڈز ہو. اب ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس یہ کاغذ ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں سے یہاں پر موو کر رہا ہوں تو مجھے یہاں سے یہاں پر موو کرنے کے لیے کچھ ٹائم تو لگے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے اس کو ایسے کر دیا تو کیا میں یہاں سے یہاں پر فوراً موو کر سکتا ہوں؟ یہ ایک ایگزامپل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو سائنس ہے یہ امورٹل ہو جائے، مطلب ہیومن جو ہے وہ امورٹل ہو جائے اور ہماری ٹریولنگ جو ہے وہ آسان ہو جائے. اب ہمیں کیا کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ہمارے مقصد سے دور کیا جا رہا ہے. آپ پریویسلی دیکھیں یہ جو ہے یہ جیسے انہوں ہے وہ ہماری جو ہے وہ سیویلائزیشن کے اوپر جیسے بھی انہوں نے اسٹڈی کی، جیسے ہمارے پہلے الخندی تھے اور وہ جو بھی سائنٹسٹ تھے آج سے کتنے سال پہلے انہوں نے ریت کے ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ یہ بات بتا دی تھی کہ جو ہے یہ زمین کا جو قطر ہے نا وہ اتنا ہے، اور آج کل کی سائنس وہی پروو کر رہی. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اپنا جو ورک ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہمیں ورک کرنا تھا اور وہ لوگ ہمارے ورک کو جو ہے وہ لے کے چل پڑے. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے یہاں پر بھی کہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا چیز مینج کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے
کہ اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم محنت سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب محنت سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا, ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس محنت کے اوپر کہ بھئی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب محنت ہماری جو سٹارٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ جو ہے وہ ہمیں شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو بھئی یقین جو ہے نا یہ سب سے بہترین اور سب سے پہلی منزل ہے, اور سب سے پہلا طریقہ کیا ہے, سب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دماغ میں ایک سوچ ہوتی ہے, ایک وے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے میں نے سوچنا ہے کہ میرا رستہ کیا ہے. جب میں نے اپنا رستہ لے لیا تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کون سا رستہ, وہ رستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا, مطلب سیدھا رستہ, بھٹکے ہوئے لوگوں کا رستہ ہم نے نہیں لینا. اور ہم وہ لوگ ہیں, ہاں ہم ہیں, ہم وہی ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ٹکر لینی ہے جو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے. اقبال کہتا ہے کہ اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھے جن کا تو ایک ٹوٹا تارا, مطلب وہ جو تمہاری پچھلے آباء و اجداد تھے وہ کیسے اس طرح انہوں نے جو ہے وہ دنیا پہ حکومت کی ہے. سلطان محمد فاتح 12 سال کی عمر تھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطنت کے سلطان بن چکے تھے. 21 سال کی عمر تھی اور جو ہے وہ قسطنطنیہ شہر فتح کر دیا تھا جو سلطنت روما کی جو ہے وہ جان تھی. اس وقت اس کی جو ہے وہ سلطنت روما کا کیپٹل تھا, اور اس کو پلٹ کر رکھ دیا اور دنیا لرزتی تھی رومیوں کے نام سے. تو کیا تھا مطلب, یہ چیز تھی کہ انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا, اپنے کام پہ توجہ دی. ہم اپنے کام سے بھٹک رہے ہیں, ہم اپنے رستے سے بھٹک رہے ہیں, ہم ان کے بنائے گئے بنے گئے جالوں کے اندر پھنس رہے ہیں. ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جال کو توڑنا ہے اور توڑ کر جو ہے وہ ان کی تباہی کا سامان کرنا ہے, اور ہم جو ہیں وہ ان سے کمپیٹ کریں گے. یس وی آر سپیریئر دین یو, ہم مسلمان ہیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم ما جعل لکم فی الدین من حرج, اور اللہ کی راہ میں جہاد ایسے کرو کہ جیسے جہاد کا حق ہو, حق کا جہاد. اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہو. تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ مینج کر لی. اب جو ہے وہ یہاں پہ کیا چیز چل رہی ہے, ہمارے ہاں وہ لوگ جو بھی ہمارے ہاتھوں میں یا جو بھی کر رہے ہیں, ہماری تہذیب کو بگاڑ رہے ہیں, ہماری جو ہے وہ جو رواج ہیں اور جو ہمارے طریقہ کار ہیں, ہمارا فیملی سسٹم, اس چیز کو وہ بگاڑ کر رکھ رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ چیز, اور میرا یہاں پہ آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں نے اپنی یوتھ کو جگانا ہے. ہاں یار میں ہی ہوں, میں نے اپنا ورک پہچاننا ہے. جی آپ ہیں, آپ ہی اس قوم کا سرمایہ ہیں. یس یو آر. اور اپنے کام کو پہچانے, اپنے ورک کو پہچانے, ٹھیک ہے. پھر اپنے ورک کو پہچاننے کے اعتبار سے پھر وہ جو لوگ جو بھی وہ سازشیں رچا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ ہم میں بھی پہلے کیا ہوتا تھا جی, پہلے جو ہے وہ محمود غزنوی آیا, ٹھیک ہے, محمد بن قاسم آئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ملک ارسلان آئے, ٹھیک ہے, جو بھی تھے, سلجوق تھے, اس کے بعد خلافت راشدہ تھی, پہلے اس کے خوارزمی تھے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا کون لوگ تھے, ٹھیک ہے. اب کیوں نہیں ہماری قوم میں نہ محمد بن قاسم آ رہا ہے, نہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہے ہیں, ٹھیک. اب یہ کیوں نہیں آ رہے, اور بھائی ہم نے اپنی تہذیب چھوڑ دی, ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ ایک لطیفہ مجھ کو یاد آتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو ہے نا وہ بیوقوفوں کا گاؤں تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ ان بیوقوفوں کے گاؤں میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جاتے ہیں اور جا کر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا ایک جو ہے ان بیوقوفوں, ظاہری بات ہے کوئی بھی تنظیم ہو یا کچھ بھی ہو تو وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ اپنا ایک سربراہ چنتے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ وہاں پہ جو ہے وہ سربراہ اپنا چنتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا سربراہ ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے, یعنی کہ سردار. اب انہوں نے جو ہے وہ بیوقوفوں کے گاؤں میں ایک اور سردار, ایک آدمی تھا, اس کو جو ہے وہ انہوں نے سردار بنا دیا. اب جو وہ ہے وہ ان کا جو سردار تھا, ٹھیک ہے, وہ تو اپنی طرف سے تو وہ اس کو عقل مند ہی کہتے تھے, لیکن تھا وہ بھی بے وقوف. اب ایک دن کیا ہوا, ایک آدمی جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ گیا جی, کھجور کے لمبے درخت کے اوپر جو ہے وہ آدمی چڑھ گیا.
اب جو ہے وہ اس نے وہاں پر جب چڑھ گیا, نیچے اترنے کی کوئی سبیل نہ لگی, تو اس نے وہاں سے شور مچانا شروع کر دیا, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. ٹھیک ہے, تو اب گاؤں والے جو ہیں وہ جا کر کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو, ہم نے جو ہے وہ ان کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی وہ اس کو بچانے کے لیے جاتے ہیں تو جا کے ان کو بھی کوئی تدبیر نہیں ملتی, تو وہ جا کے اپنے اسی سردار کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم جو ہیں بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ نے ہمیں پہلے بھی مشکلات سے نکالا ہے, تو ابھی بھی جو ہے نا وہ آپ ہمیں ان مشکلات سے جو ہیں وہ نکال دیں. اس نے کیا کہا, اس نے کہا ایک لمبی رسی لو اور اس رسی کو اوپر پھینکو. جب انہوں نے اوپر پھینکا, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ آپ ایسا کریں کہ جو ہے وہ اس رسی کو وہ بندہ اپنی کمر کے اوپر باندھ لے. جیسے اس نے اپنی کمر کے اوپر باندھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ کھینچو. اب اس کو کھینچا, وہ بندہ نیچے گر کے مر گیا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کیا تو نے, جو بندہ کل مرنا تھا آج مار دی. اس نے کہا میں نے نہیں مارا, اس کی تقدیر تھی. اس نے کہا وہ کیسے اس کی تقدیر تھی؟ اس نے کہا بھائی میں نے اس طرح سے بہت سارے لوگ کنویں سے نکالے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے کھینچا تو بندہ مر گیا. اور بھائی کنویں سے نکالنا اور ہے اور درخت سے اتارنا اور ہے. یہی چیز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے کام کو پہچاننا ہے, اپنے رستے کو پہچاننا ہے, پھر ہمیں محنت کرنی ہے, اور سب سے پہلے ایک سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہاں بھائی میں نے یہ ورک کرنا ہے. اور اس سوچ کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ ایک ارادہ آئے گا میرا, ٹھیک ہے. اس ارادے کے اوپر جب وہ ایک سوچ ہوگی, میرا ایک ارادہ ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ میرا اس کے اوپر عمل آئے گا, ٹھیک ہے. جیسے ہی عمل آئے گا, وہ عمل کیا ہوگی, وہ میری محنت ہوگی, ٹھیک ہے. اور محنت جو ہے اس کے اوپر میں نے ورک کرنا شروع کر دینا, ٹھیک ہے. اور اقبال کہتا ہے توکل کا مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر دے. توکل کا مطلب ہے خنجر تیز رکھ اپنا, پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر دے. تو یہی چیز جو ہے وہ ہم یہاں پر بتانے جا رہے ہیں کہ میرے مالک میں نے ایک ارادہ کیا تھا, میں نے محنت کی تھی, آگے محنت کا صلہ دینا تیرا کام ہے. اور یہ بات میری یاد رکھیں, محنت کا صلہ صرف ایک چیز میں ہی نہیں کہ ہمیں وہ جو ہم جس چیز پہ محنت کر رہے ہیں ہمیں اس کا صلہ مل جائے, اس کا کئی رنگوں میں صلہ ملتا ہے. اس دنیا میں نہیں ملے گا, آخرت میں ملے گا, ٹھیک ہے. اللہ کی ذات ہم سے اگر پوچھے گی کہ بھائی کیا کیا تم نے, تم وہ امت تھے جس کو میں نے کہا کہ تم ایک بہترین امت ہو, تو بھائی بتاؤ کیا ورک کیا تم نے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ڈیولپ کرنی ہے, اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ جس رستے کے اوپر ہیں ہم ایک محنت کر رہے ہیں, ایک سوچ ہماری ڈیولپ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو محنت ہے نا, یہ بڑی خاموش محنت ہونی چاہیے. مجھے پتا ہے اور میری اللہ کی ذات کو پتا ہے, میرے اللہ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. ہم دونوں کو اس چیز کا علم ہے, تیسرے بندے کو علم نہیں. تو پھر یہ جو چیز ہے, یہ جو محنت ہے, ہم نے اس میں جو ہے وہ تعریف اور اس کو تنقید, کوئی اس کی تعریف کرتا ہے اس سے بھی آزاد, کوئی تنقید کرتا ہے اس سے بھی آزاد. وہ کہتے ہیں نا جی کہ اگر جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی رستہ ہو, ٹھیک ہے, اور آپ اس رستے پہ چل رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا کوئی مخالف نہ آئے, سمجھ لو اس رستے میں شک ہے. تو یہی چیز میں یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ اس رستے کے اوپر مطلب شاکت, ظاہری بات ہے ہمارے اوپر تنقید کرنے والے تو آئیں گے کہ بھئی یہ انہوں نے کیا کام شروع کر دیا, یہ کیسے, یہ ویسے. اس تنقید سے آزاد ہونا ہے, اور اس سے آزاد ہو کے پھر ہم نے نکل. وہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا, وہ کہتے ہیں نا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا, نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا, سنا ہے قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, سنا ہے قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تو یہی بات ہے, ہم نے ہوشیار کرنا ہے خود کو. ہاں ہم ہی وہ شیر ہیں, ٹھیک ہے, جو ایسے جھپٹیں گے ان کے اوپر کہ we snatch your eyes if you will see us. آپ نے اگر ہمارے ایمبیشن کے اوپر نظر ڈالی, آپ نے اگر ہمیں کچھ ایسا ویسا دیکھنے کی کوشش کی, کچھ غلط کرنے کی کوشش کی, we will snatch your eyes, میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا, میں تم کو چھوڑوں گا نہیں. Yes, we are a Muslim, ہم ہی وہ ہیں. ہاں میں عکس ہوں, میں اپنے اجداد کا عکس ہوں. سلطنت عثمانیہ آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی, 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت.
خلفائے راشدین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7,96,096 مربع میل، یہ 20 لاکھ مربع میل کی جو ہے نا وہ مسافت جو ہے وہ مطلب اتنی بڑی سلطنت. اس کے بعد جو ہے وہ بنو امیہ آتے ہیں، بنو عباس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ خوارزمی آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب جو ہے نور الدین زنگی آتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے ان میں سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہم نے اپنا مقصد پہچاننا ہے اور اپنے مقصد کو پہچان کے پھر اس کے اوپر ڈٹنا ہے. اور اس کے اوپر ڈٹ کے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے ایک سوچ ہے، سوچ کے بعد مطلب ایک ارادہ ہے، ارادے کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، اس کے اوپر محنت کرنی ہے. اور وہ محنت اتنی خاموش ہو کہ ٹھیک ہے کہ مجھے اور اللہ کے سوا کسی کو علم نہ ہو، اور اگر علم ہو جاتا ہے تو پھر میں نے تعریف اور تنقید سے آزاد بات کرنی ہے. اس کے بعد سب سے اینڈ والی چیز جو ہے یہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے ہوئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے جو پہلے فوت ہو جائے گا نا وہ ایک دوسرے کی قبر میں آئے گا اور آ کے بتائے گا کہ جو ہے وہ ہم نے جو اللہ کے نزدیک سب سے ہاں جو مضبوط ترین عمل ہے وہ کون سا. تو اب جو ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے 450 سال عمر، 450 سال. رسول اللہ فرمایا اگر یہ دین آسمان کے اوپر بھی ہوتا تو جو ہے وہ ہمارے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی پہنچ جاتے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ کیسے ان کے والد آتش پرست تھے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک یہودیوں کے پاس بنا لی، پھر عیسائی راہب نے آیا، پھر اس کے پاس کے عیسائیوں کے پاس پہنچے، عیسائی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں جو ہے وہ ایک نبی آئے گا، پھر وہاں پر پہنچے، پھر اللہ کے نبی کی اتباع کی، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے، مطلب بڑا لمبا سفر تھا ان کا. تو وہ صحابی انتقال کر گئے تو آ کے جو ہے وہ دوسرے صحابی کے خواب میں آئے اور آ کر پوچھنے لگے ہاں بھئی ہم نے بتانا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مضبوط عمل کون سا ہے. تو فرمایا اللہ کی ذات پہ یقین سب سے مضبوط عمل یہ. تو یہ چیز اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم رزق کی تلاش میں جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں، اپنا رستہ بھٹک رہے ہیں. تو بھائی میں اس بات کی قسم کھا لیتا ہوں، بھائی حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ انسان کا رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے پیاسا کسی کنویں کو تلاش کرتا ہے. صرف اپنا ایک رستہ لے لیں، ایک وے لے لیں، پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے میرے رستے میں نکل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا قانون ہے، جب بھی چنا گناہگاروں میں ہی سے چنا، مایوسی میں نہیں لینا. اس کا کام ہی یہ، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جب بھی چنا گناہگاروں میں ہی سے چنا. اب آپ کوئی بھی جو ہے وہ بک اٹھا کے دیکھیں اور جیسے آپ کو ملے گا آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اولیاء اللہ جو ہیں وہ پہلے جو ہے ان کی جو ہے وہ کائے پلٹی ہوئی تھی، وہ کسی اور ہی کاموں میں تھے. پھر اللہ کی ذات نے ایسا کام لیا کہ کروڑوں بندے جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور آ کے جو ہے وہ اپنے دین کی جو ہے وہ تبلیغ کی انہوں نے اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے دین کو سکھایا. تو میری آج کی جو گفتگو تھی اس کو اگر میں ابھی سمرائز کروں تو اس میں یہی ہے کہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اپنے کام پہ جو ہے وہ توجہ دینی، ٹھیک ہے. ہم نے اپنا رستہ پہچاننا ہے اور اس رستے کو پہچان کے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایک ورک کرنا سٹارٹ کر دینا ہے. اور اللہ کی ذات مدد نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا اور مایوسی سے بچنا، یہی چیز ہے میرے عزیزان محترم. ہم نے اپنے راستے کو پہچاننا ہے، اس کو پہچان کے اس کے اوپر ورک کرنا ہے اور خود کو جگانا ہے اور جگا کر جو ہے وہ اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. یہی چیز جو ہے وہ ہمارا آج کا مقصد ہے. تو آج کی جو ہے وہ گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں جی کل جو ہے وہ ہمارے جو ملٹری سائیکالوجسٹ ہیں کیپٹن محمد اسماعیل،
وہ ہمیں جوائن کریں گے. اسی وقت جو ہے وہ ملٹری سائیکالوجسٹ ہیں, اور جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ کسی اور جگہ پر, میرا خیال ہے وہ لائل پور کالج ہے, وہاں پر جو ہیں وہ اپنی ایز اے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پتہ علم ہے کہ ملٹری کی سائیکالوجی جو ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. تو مطلب وہ ایک ملٹری سائیکالوجسٹ ہیں, وہ ہمیں کل جوائن کریں گے. اور وہ جیسے آج شراز بھائی پہلے بولے, اس کے بعد میری باری آئی, اسی طرح کل جو ہے وہ ہمیں کیپٹن اسماعیل جوائن کریں گے, اور وہ جو ہے وہ اس لیکچر کو دیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.